اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایک سوال ہے، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ دنیا میں انسانوں میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ کہیں بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، کہیں شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، کہیں جماعتوں کا جھگڑا ہے، کہیں ملکوں کا جھگڑا ہے، کہیں مذہبوں میں فرقوں کا جھگڑا ہے، فرقوں میں بھی ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں بھی کہ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، سب کا پیغام ایک ہے ہر نبی کا، تو پھر اس امت میں اختلافات کیوں ہیں؟ تو میں آپ کے جواب میں صرف اسی موضوع کو لوں گا کیونکہ بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ بھائی، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی اور اختیار دے کے پیدا کیا ہے اور کہا ہے کہ جو میری بات کو مان لے وہ مان لے، جو انکار کرنا چاہے انکار کر دے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان ہے تو کس چیز کا ہے؟ آپ کی عقل کا ہے، بس۔ آپ کے صبر کا ہے، وہ بھی آپ عقل سے ہی کرتے ہیں۔ آپ کے غصے کا امتحان ہے، کہاں غصے میں آنا چاہیے، کہاں صبر کرنا چاہیے، کہاں انتظار کرنا چاہیے، کہاں برداشت کرنا چاہیے، اور کب شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ زندگی آپ کی امتحان کی جگہ ہے۔ اس میں دو قانون چل رہے ہیں، ایک قانون حقیقت، ایک قانون شریعت۔ قانون حقیقت کیا ہے؟ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، ہاتھ جلے گا، چاہے وہ نبی ڈالے، چاہے وہ رسول ڈالے، چاہے وہ کوئی ولی ڈالے، کوئی امام ڈالے، کوئی اہل بیت میں سے ڈالے، کوئی صحابہ میں سے ڈالے، کوئی بہت بڑا نبی، کوئی بہت بڑا رسول، کوئی بہت بڑا ولی آگ میں ہاتھ ڈالے گا، جلے گا۔ یہ قانون حقیقت ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کئی انبیاء شہید ہو گئے، خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ کے ساتھ کافی تکلیف دی گئی آپ کو۔ ہم پڑھتے ہیں تاریخوں میں کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا سر پھوٹ گیا، آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، اور صحابہ شہید ہو گئے، اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ چونکہ اب اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ قانون حقیقت ہے۔ قانون شریعت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لڑ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے، یہ مصلحت ہے کہ آپ کو وہاں سے بچا کے نکالنا ہے اور لوگوں کے سامنے حجت پوری کرنا ہے، تو یہ صرف انبیاء اور رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسولوں کے ساتھ خاص طور پہ ہوتا ہے کہ ان کو کافروں سے موت نہیں دی جاتی، صرف تکلیف تو دی جاتی ہے۔ جب آگ میں پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو گلزار ہو جانے کا حکم دیا، وہ ہو گئی۔ یہ بات کو سمجھنے کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، جب یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے تو امتحان کا لازماً ایک نتیجہ نکلے گا، ڈے آف رزلٹ۔ رزلٹ میں لازماً دو لوگ ہوں گے، ایک پاس ہوگا، ایک فیل ہوگا۔ پاس ہونے کے بھی کئی درجے ہوں گے، فیل ہونے کے بھی کئی درجے ہوں گے۔ کوئی 1 نمبر سے فیل ہوگا، کوئی 100% فیل ہو جائے گا، کوئی 1 نمبر سے پاس ہوگا، کوئی 100% تک جائے گا۔ یہ بات بھی کامن سینس کی ہے۔ تو جب یہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے اور وہاں انعام یا سزا ملنے والی ہے، اگر آپ اس کانسیپٹ کو لے کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ آپ اس کانسیپٹ کو لے کے زندگی نہیں گزارتے تو آپ ایک جاہل ہیں۔ اچھا، اب آئیے آپ کے اختلافات کی طرف۔ انسانوں میں اختلافات دھرم کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے والدین نے، ان کے بڑوں نے، ان کے ماں باپ نے ان کو جو سکھایا وہ اس پہ چل رہے ہیں۔ کوئی ہمارا وہی آدم کا بیٹا جو ہے، آدم کی اولاد کا ہمارا بھائی، کوئی ہندو بھی ہے، کوئی کرسچن بھی ہے، کوئی یہودی بھی ہے، کوئی مسلمان بھی ہے۔ مسلمانوں میں کوئی قادیانی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے۔ سنیوں میں آئیے پھر کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی منکر ہے، کوئی پتہ نہیں، یعنی آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے۔ ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے، ان سب کو متفق کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے، جب ایک شیعہ عالم
کسی سنی عالم کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنی روایات نکال کے وہ پیش کرے گا، اس روایات کو بیس بنا کے قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کے گھسیڑے گا اس میں، اور بولے گا فلاں قرآن کی آیت اس سے ریلیٹڈ ہے، حالانکہ وہ اس کی سچویشن کچھ اور ہے، وہ آیت کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی گئی تھی، بھیجی گئی تھی، نازل کی گئی تھی۔ ایک سنی عالم یہ کرے گا کہ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے زبردستی ایک روایت کو بیس بنائے گا، اپنے عقیدے کو بیس بنا کے وہاں سے قرآن کو یوز کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ ہر انسان، ہر فرقہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں قرآن حدیث سے پیش کر رہا ہوں، میں قرآن حدیث سے دلیل دے رہا ہوں۔ نام لیتے وقت پہلے قرآن کا نام لے گا، پھر حدیث کا نام لے گا۔ استعمال کرتے وقت، دلیل دیتے وقت پہلے حدیث کی دلیل دے گا، بعد میں قرآن کو زبردستی گھسیڑے گا، ٹیڑھا میڑھا کر کے، ترجمے بدل کے، اور یہ کر کے اور یہ کر کے۔ یہ ہمارے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ کا جو اصل سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیوں ہوا ایسا، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کی مین وجہ اور ایک بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ضد پوری کرنا چاہتے تھے۔ بچپن سے جو عقیدہ دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا، اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کو بھی نیچے لا لے رہے ہیں، رسول کو بھی نیچے لا لے رہے ہیں، دونوں کو مکس کر کے توڑ مروڑ کر کے اپنے سوراخ میں سے گھسڑنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو نلی ہے یہ سیدھی ہے، ہمارا جو ٹنل ہے یہی صحیح ہے، باقی سارے ٹنل غلط ہے، ہمارا جو برج ہے یہی صحیح ہے، کہیں سے کچھ لا رہے ہیں، کہیں سے کچھ لا رہے ہیں، رانگ سائڈ لے کے جا رہے ہیں اس میں سے۔ اب آٹومیٹیکلی آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی پھر اس کا حل کیا ہے، ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ تو لوگوں کو بتائیں کہ بھائی جس طرح شیعوں کی روایتوں کو سنی غلط ثابت کرتے ہیں بریلویوں کی روایتوں کو دیوبندی غلط ثابت کرتے ہیں، دیوبندیوں کی روایتوں کو اہل حدیث غلط ثابت کرتے ہیں، اہل حدیث کی روایات کو اہل قرآن غلط ثابت کرتے ہیں، اہل قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سارے مل کے جو ہے قرآن کا انکار کر کے اہل قرآن کے لوگوں کو جو ہے وہ بھی اپنی بغیر تحقیق کی، بغیر علم کے جو ہے چلے جا رہے ہیں، ضد میں آ کے آخر کار یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ملحد ہو جا رہے ہیں۔ چھوڑ ہی دے رہے اسلام، یہ جھگڑا چھوڑو بھائی، یہ ہے ہی چیپٹر ہی، یہ جھگڑالو چیپٹر ہے، یہ اس میں جاؤ گے تو لڑائیاں جھگڑے ہوں گے اور یہ ہوگا۔ تو تھوڑا سا اپنی جگہ پہ آئیے اور کامن سینس پہ آئیے۔ آپ صرف ایک بات طے کر لیجئے کہ میں سچ بولوں گا، سچ سوچوں گا، سچ سنوں گا، سچ پہ عمل کروں گا، سچ کی دعوت دوں گا، بس سچ کو مان لوں گا۔ جب آپ اس بات پہ آئیں گے آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ 2 باتوں میں 4 باتوں میں سچ کون سا ہے، اور سچ ایک ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ، جھوٹ ہزاروں ہو سکتے، سچ میں ایک لمحہ آگے بڑھ گیا، ایک زیر زبر آگے بڑھ گیا یا کم ہو گیا تو سچ نہیں رہتا۔ پھر سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ سچ پہ بھروسہ کرنا شروع کر لیجئے، اور سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، آپ جس بھگوان کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آپ کسی بزرگ کی عبادت کرتے ہیں، آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان کو زندہ مانتے ہیں، مردہ مانتے ہیں، آپ کوئی کسی بھگوان کو مانتے ہیں، آپ کرشنا کو مانتے ہیں، آپ سرسوتی کو مانتے ہیں، آپ گنیش کو مانتے ہیں، آپ رام کو مانتے ہیں، کسی کو بھی مانتے ہیں، آپ جب اکیلے میں کسی کو یاد کرتے ہیں کہ تو میری مدد کر دے، تو میری فلاں مصیبت کو دور کر دے، اسی سے، بھلے آپ کسی جانور کی عبادت کرتے ہوں گے، آپ کسی جانور سے مخاطب ہوتے ہوں گے اکیلے میں، آپ اس کو پکار کے یہ بولیے کہ یار واقعی تو اس قابل ہے کہ مجھے کچھ دے، تو مجھے یہ بات کا صحیح پتہ دے دے کہ یہ بات 4 باتوں میں سے صحیح بات کون سی ہے، یا 2 باتوں میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یا ہزاروں باتوں میں سے ایک صحیح بات کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ واقعی اللہ کو مانتے ہیں، اس کا نام گاڈ رکھ لیجئے، بھگوان رکھ لیجئے، پرماتما رکھ لیجئے، اے میرے رب بولیے، اے میرے خالق بولیے، میرے کریٹر بولیے، اس سے یہ پوچھیے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور جتنی زیادہ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے اس میں سارے جوابات موجود ہیں۔ آپ جتنا زیادہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے درجے الگ ہوتے جائیں گے، جتنا محنت کریں گے اور باتیں کھلتی جائیں گی۔ آج میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے، جتنے لوگوں سے میرے اختلافات ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ قرآن پہ جتنی محنت میں کر رہا ہوں آپ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔